أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 109 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 144 سے 148 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں زیر تعلیم ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں اور بعد والوں کے حالات موجود ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ قرآن اللہ کا زندہ کلام ماضی کی باتیں بھی بیان کرتا ہے, حال کا تذکرہ بھی کرتا ہے, مستقبل کے لیے رہنمائی بھی عطا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پچھلوں کی خبریں بھی ہیں اور بعد والوں کے حالات بھی. آج ہم آج کے ہیں لیکن پچھلے والوں کے لیے بعد والے ہیں.
ہمارا ذکر بھی ان کے پاس موجود تھا قرآن کی صورت میں، اور آج ہمارے پاس کل کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مزید نصیحت حاصل کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 144 سے 148 کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل شہید کر دیے جائیں تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں؟ اور جو کوئی پھر گیا الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور اللہ جلد ہی اجر دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ممکن کہ کوئی جان مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے، اور جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلد ہی اجر دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جنگ کی ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، پھر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر آئے اللہ کی راہ میں، نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ ایسے ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کی دعا نہیں تھی مگر یہ کہ انہوں نے التجا کی، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے معاملات میں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور عمدہ بدلہ آخرت کا، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 144 سے 148 کا، جس کو ہم نے سمجھا الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے سے پہلے آئیے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ربط آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کون بتائے گا جی؟ جی، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے آیات کا مطالعہ کیا تھا، ان کا اور اس پروگرام کے آیات کا ربط کیا ہے آپس میں؟ ماشاءاللہ، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے آیات سمجھی اور آج اس پروگرام میں جن آیات کو ہم سمجھیں گے، ان آیات کا باہمی ربط کیا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہر پروگرام میں کم و بیش اس طرح کی کسی ایک سیگمنٹ کی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے وہ ساتھی جو حال میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہوتا رہے کہ ربط آیات اور دیگر سیگمنٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی زیر مطالعہ آیات کا تعلق پچھلی نشست کی آیات کے ساتھ۔ پہلی بات ربط آیات میں لکھی گئی ہے، پچھلی آیات میں غزوہ احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست پر اللہ کی طرف سے تسلی تھی۔ وقتی شکست کا ذکر آ چکا، اللہ کی طرف سے تسلی بھی دی گئی، اگر تم ایمان پر کاربند رہو گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، آئندہ کے لیے تسلی اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ پچھلی آیات میں ہم نے بات سمجھی تھی۔ آج کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، اب ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ احد کے دوران پیش آیا۔ وہ خاص واقعہ کیا ہے، وہ تفصیل ہے جو آج کے مطالعے میں ہمارے سامنے آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ایک حکم تھا جس کے حوالے سے کچھ خطا کا معاملہ ہوا تھا۔ تفصیل آج کی نشست میں انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جن باتوں کو ہم سمجھتے ہیں آیات کی تشریح میں، ان کا ایک مختصر سا جائزہ اولاً سامنے آ جاتا ہے۔ تعارف کے ذیل میں پہلی بات لکھی گئی ہے، اہل ایمان کو ہدایت کہ ان کی وابستگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ہونی چاہیے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے کیونکہ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف تو لے گئے، لیکن امت کو کیا کرنا ہے، ان کے مشن کو لے کر کھڑا ہونا ہے۔ اس کی وضاحت آئے گی آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ دوسری بات تعارف میں لکھی گئی ہے، ہر انسان کا موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے دل اور دماغ کی اسکرین پر بھی اس کو سجا دے کہ موت آ کر رہے گی، اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، میدان جنگ میں اللہ والوں کے طرز عمل اور دعا کا تذکرہ۔ اللہ والوں کی جنگ بھی ہوتی ہے اور جنگ کے موقع پر ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کس طرح دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، یہ تذکرہ بھی آج کی نشست میں آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیہ، یعنی جن آیات پر گفتگو ہوگی ان میں موضوع کیا ہے، سب ٹاپک کیا ہے، عنوان کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تجزیے کے ذیل میں سورہ آل عمران آیات 144 سے 148 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 144 144، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اور مسلمانوں کا رد عمل۔
یہ غزوہ احد کے حوالے سے بات ہو رہی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اور مسلمانوں کا رد عمل. آیت نمبر 145. ہر انسان کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. ہر انسان کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. پھر ہے آیت نمبر 146. رائے حق کی مشکلات میں ثابت قدمی دکھانے والوں کا بیان. اللہ والوں کا ہی ذکر ہے. رائے حق کی مشکلات میں ثابت قدمی دکھانے والوں کا بیان. پھر ہے آیت نمبر 147. میدان جنگ میں مجاہدین کی دعا کا بیان. وہ اللہ والے جو جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی دعاؤں کا تذکر آئے گا آیت 147 میں. اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 148. ایسے مجاہدین کے لیے دنیا و آخرت کی کامرانیوں کا بیان. دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب فارمیٹ کے مطابق اگلا مرحلہ ہوتا ہے ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھنے کا. چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے اور تشریح کی طرف. ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 144 سے 148 کا. سب سے پہلے آیت نمبر 144. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 144. چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. ارشاد ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر رسول، گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل شہید کر دیے جائیں تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں؟ اور جو کوئی پھر گیا الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور اللہ جلد ہی اجر دے گا شکر کرنے والوں کو. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کا. چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. اہم واقعہ، تشریح کی نکات بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. یہ مرحلہ کب واقع ہوا اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا. ایک خطا کا معاملہ ہوا اور بازی پلٹ گئی تھی، وہ واقعہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. مگر اسی بھگدڑ کے دوران بعض صحابہ کرام شہید ہوئے اور یہ خبر پھیلا دی گئی. افواہ تھی، جھوٹی خبر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے ہیں معاذ اللہ. یہ خبر سن کر ایک مرحلہ تو وہ تھا کہ صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہمت ہی ہار بیٹھے گئے تھے، وہ ہمت ہی ہار گئے تھے. اکثریت کا معاملہ ایسا ہو گیا تھا، مگر پھر معاملہ پلٹا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کر. اگلی بات لکھی ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو تنبیہ. کیا تنبیہ ہے؟ تمام انبیاء کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، ہاں تمام رسولوں کے سردار ہیں. رسول اور انبیاء پہلے بھی آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، رسول اللہ بھی تشریف لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ ان کے بعد ان کو بھولنا نہیں بلکہ ان کے مشن کو تھامنا ہوگا. اگلا نقطہ لکھا ہے تشریح میں اہل ایمان کی وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ مشن ہم نے کبھی کبھی سمجھا بھی ہے اور آئندہ کی نشستوں میں تفصیل سے سمجھیں گے. اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ بھی تھا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور یہ بھی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو، سوشل جسٹس پر مبنی سسٹم کو قائم کر کے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشن تھا جو اب بھی جاری ہے اور ذمہ داری ہماری ہے امت مسلمہ کی. تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جاری، اگر آپ تشریف لے بھی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا اصل کرنے کا کام کیا؟ ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا، ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا، یہی تمہارا اہم ترین ان سے تعلق ہوگا. اگلی بات تشریح میں ہے دین سے پلٹ جانے میں نقصان پلٹنے والے ہی کا ہوگا. یعنی جو پلٹ جائے اپنے پاؤں پر الٹے پیر پھر جائے، نقصان اس کا ہوگا. اگر آج کوئی اللہ کے دین کے مشن کو نہ تھامے، آج اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرے تو دین کا نقصان نہیں، اللہ اپنے دین کو تو غالب فرما کر رہے گا. تفصیلات آتی رہیں گی ہماری نشستوں میں آگے. اللہ تو دین کو غالب فرما ہی دے گا انشاءاللہ تعالی، مگر وہ ناکام ہو جائے گا جو دین کو تھام نہیں رہا ہے. آخری بات تشریح میں لکھی ہے اسلام کی نعمت پر
ثابت قدم رہنا ہی شکر گزاری کی علامت ہے، کیونکہ آیت کے آخر میں آیا کہ اللہ شکر گزاری کرنے والوں کو بدلہ دے گا، جلد بدلہ دے گا۔ تو یہ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، ہدایت کی نعمت، کہ اب ہم مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اب اس نعمت کی شکر گزاری ہو اور اس نعمت کے تقاضوں پر عمل ہو، تو یہی اصل میں وہ شکر گزاری ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور ایسے شکر گزاروں کے لیے اللہ کی طرف سے بدلہ عطا کیے جانے کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 145 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 ہے، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور نہیں ممکن کہ کوئی جان مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے، اور جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلد ہی اجر دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 کا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ باتیں بہت سادہ ہیں، اللہ ہمیں یقین اور یقین کے نتیجے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات کیا ہے؟ موت آ کر رہے گی، جو چاہے دنیا بنا لے، جو چاہے آخرت کی تیاری کر لے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی ناظرین کرام، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 144 تا 148 کا۔ بریک سے پہلے آیت نمبر 145 کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ان کا حاصل تشریح میں پہلا نقطہ، ہر انسان کی موت کا وقت طے شدہ ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب اور برگزیدہ ترین بندے دنیا سے چلے گئے تب کسی کا رکنا یقینی ہے؟ کوئی یقینی نہیں، ہر ایک نے جانا ہے۔ انبیاء چلے گئے تو باقی کون بچے گا؟ ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ دوسری بات لکھی ہے، ہر انسان کا امتحان ہے، چاہے تو دنیا کی لذتوں کا طلبگار رہے یا آخرت کی ابدی نعمتوں کو مقصود بنائے۔ زندگی امتحان کے لیے ہے، چاہو تو دنیا بنا لو، چاہو تو آخرت۔ دنیا فرعون نے بھی بنائی تھی، پتہ ہے نا؟ شداد اور نمرود نے بھی، اور قارون نے بھی، اور حامان نے بھی، اور ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی۔ 2 فٹ نیچے گئے یا کوئی غرق ہوا، کچھ کام آیا؟ کچھ کام نہیں آیا۔ تو طے کر لے، دنیا تو خوب بن جائے گی مگر کس کاسٹ پر؟ آخرت کی کاسٹ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سادہ سی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی بجائے آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کے اختتام پر بھی شکر پر بدلہ عطا کیے جانے کا ذکر تھا، چنانچہ تشریح میں لکھا ہے، شکر کرنے والوں کو پورا بدلہ عطا ہوگا، کمی نہیں ہوگی، اور بھرپور بدلہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں۔ دنیا میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں مگر دنیا عارضی ہے تو یہاں کی نعمتیں بھی عارضی، اصل بدلہ کہاں ہے؟ آخرت میں۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 146 چلتے اس کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جنگ کی ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، پھر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر آئے اللہ کی راہ میں، نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ ایسے ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 کا، چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ یہ بھی بہت پیارا مقام ہے، اللہ والوں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ آئیے مطالعہ کریں تشریح میں۔ پہلا نقطہ لکھا گیا ہے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پچھلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی ثابت قدمی کا بیان۔ ہر دور کے اہل ایمان کی ثابت قدمی کا ذکر قرآن کرتا ہے، ہر بعد میں آنے والے دور کے اہل ایمان کے لیے۔ آج یہ واقعات ہم پڑھیں گے تو ہمیں
استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے وہاں سے ترغیب ملے گی، تشویق ملے گی اور موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پچھلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی ثابت قدمی کا بیان۔ دوسرا نقطہ تشریح میں لکھا گیا ہے، اللہ والے جنگ کی شدتوں میں ہمت نہیں ہارتے اور نہ ہی کمزوری دکھاتے ہیں۔ تو اللہ والے جنگ بھی کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اللہ والوں کی جنگ نیک مقاصد کے لیے ہی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، اللہ والوں کی جنگ ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے ہوا کرتی ہے، اور یہ جنگ تو تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسولوں اور ان کے پیروکاروں نے، اللہ والوں نے عدل کے نفاذ اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیشہ جد و جہد فرمائی ہے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، ایسے ہی صبر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جنگ بھی کریں مقاصد کے تحت اور ڈٹے رہیں، کمزوری نہ دکھائیں، باطل سے دبے نہ، اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہیں، ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 147 کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147 ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا، اور ان کی دعا نہیں تھی مگر یہ کہ انہوں نے التجا کی، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے معاملات میں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 147 کا، اس میں بھی بڑی قیمتی دعائیں ہیں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، صبر اور ثابت قدمی کے علاوہ مجاہدین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ 4 دعاؤں کا ذکر 1 2 3 4 کر کے دیکھیے گا۔ کیا دعائیں ہیں؟ نمبر 1، اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ لڑائی کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولتے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ذہن میں رکھیے۔ تو پہلی دعا، اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ دوسری دعا، حالیہ قتال اور محنت میں ہماری کوتاہی معاف فرما دے۔ وہ دعا تھی نا، ہمارے معاملات میں اگر زیادتی ہو گئی تو معاف کر دے، ہم جنگ کے میدان میں تو آ گئے مگر اس میں بھی کوئی کمی رہ گئی تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ بڑی عاجزی پر مبنی دعا ہے۔ تیسری دعا، ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھ۔ ایمان والوں کی نگاہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اگر آج میدان میں آ بھی گئے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر ڈٹے رہیں گے تو بھی اللہ کے حکم سے۔ اس ثابت قدمی کے لیے بھی دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ چوتھی اور آخری دعا، ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ایمان والے اپنی تعداد اور اپنے اسلحے اور اپنے ریسورسز پر تکیہ نہیں کرتے، بلکہ رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اسی اعتبار سے اگلا نقطہ لکھا گیا ہے، 4 دعاؤں کے بعد جو بات ہے اگلی تشریح میں لکھا ہے کہ لازم ہے کہ بندہ اپنی محنت پر ناز نہ کرے۔ لازم ہے کہ بندہ اپنی محنت پر ناز نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتا رہے۔ یہ میدان قتال میں بھی مطلوب ہے، یہ اسٹڈیز میں بھی مطلوب ہے، یہ دنیا کے کام کاج میں بھی مطلوب ہے کہ بندہ اگر کچھ مل جائے تو ناز نہ کرے، فخر نہ کرے۔ اگر کوئی اسکل، کوئی مہارت اللہ نے اسے دے دی، کوئی کامیابی اللہ نے اسے دے دی، فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت مانگے اور عمل پر، نیک عمل پر قائم رہنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 148 ہے، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت۔ چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا، تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور عمدہ بدلہ آخرت کا، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، راہ حق میں جہاد کرنے والوں کے لیے دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بہتر اجر بھی۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، رحمتیں ملیں گی، اور اس سے بڑھ کر کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ دوسری بات تشریح میں لکھی گئی ہے، دنیا کا ثواب فتح و نصرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے۔ اللہ کی مدد ایمان والوں کو مل جائے، زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے، یہ دنیا کا بدلہ، یہ دنیا کا
ثواب ہے سب سے بڑا جو ایمان والے کے لیے کہ اسے رب کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع کب ملے گا؟ جب اللہ کا دین زمین پر غالب ہوگا۔ آگے لکھا ہے تیسرا نقطہ تشریح میں، تاہم اصل کامیابی اور اجر آخرت کا ہے۔ بالآخر تو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پیغمبر بھی تو چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، سب نے ہی جانا ہے۔ اصل کامیابی اور اجر کہاں ہے؟ آخرت میں۔ اللہ پھر دعا کرتا ہوں کہ اس کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور اسی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری بات تشریح میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے ضمن میں آگے لکھا ہے حسن بندگی کا تقاضا۔ کیا مطلب؟ احسان کا لفظ حسن سے بنا اور حسن کے معنی عمدہ، بیوٹیفل، خوبصورت، ریمارکیبل۔ نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، آگے کیا ہے؟ حسن عبادت۔ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے بھائی، زبردست۔ و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے، و حسن عبادتک، اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو ہر عمل جو بھی کرنا ہے خیر کا، صرف کرنا نہیں بلکہ خوبصورتی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسے عمدگی اور حسن کے ساتھ عمل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 144 سے 148 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ وقت ہے ہمارے ساتھیوں کے سوالات کا، چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ میرا سوال یہ کہ آیت نمبر 146 کے اندر آیا ہے کہ یہاں اللہ والوں کی جنگ کا ذکر آیا، تو اللہ والوں کی جنگ سے کیا مراد ہے اور کیا مقصد ہے اللہ والوں کی جنگ سے، اور اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں، تشریح کر دیں۔ تشریح کر دیں اس کی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کی تھی، آپ چاہ رہے اور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کہ پریشانی کی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں، تو یہاں عجیب لگ رہا ہوگا کچھ لوگوں کو، اللہ والے لڑنا شروع کر دیں۔ جی ہاں، اللہ والے مگر لڑیں گے صحیح تر مقاصد کے لیے۔ ہم نے جب سورۃ البقرہ کا مطالعہ کیا تو قتال کا ذکر آیا تھا۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا بار بار اشارہ ہوا تھا، سورۃ البقرہ آیت 193 میں اشارہ ہوا تھا، سورۃ البقرہ آیت 190 میں اشارہ ہوا تھا، سورۃ البقرہ آیت 216 میں اشارہ ہوا تھا، سورۃ البقرہ آیت 154 میں اشارہ، کئی مرتبہ بات آئی تھی۔ حاصل کلام اس زمین پر حکم اللہ کا چلے، کیونکہ اللہ حاکم ہے نا، اس مقصد کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو لاسٹ ریزورٹ انگلش میں کہتے ہیں، کرنا پڑے گی مجبوراً۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی جنگ تو کی، انبیاء نے کی، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ والوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کی ہے، انبیاء کے ساتھ مل کر۔ تو نمبر ایک، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، اس میں اگر کچھ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے قتال بھی کرنا پڑے تو اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سورہ نساء 75 بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بھی آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء 75 میں ہے کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کی خاطر کہ ان کو ظالموں سے نجات مل جائے، اگر جنگ کرنا پڑے تو اسلام کہتے ہیں کہ جنگ کرنا، ظلم سے نجات دلانے کے لیے سورہ نساء آیت 75 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور بھی کئی مقاصد جو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، کبھی ظلم کے خاتمے کے لیے، کبھی عدل کے نفاذ کے لیے، کبھی مظلوموں کی داد رسی کے لیے، کبھی ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ پڑے، سورہ حجرات میں آتا ہے، آیت نمبر 9 کے قریب لگ بھگ تفصیل آتی ہے۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 10 میں اور 9 میں تفصیل آتی ہے اس کی، کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑے اور تم صلح پر آمادہ کرنا چاہ رہے ہو اور ایک گروہ راضی نہیں ہو رہا، تو اگر اس کو جنگ کر کے بھی راضی کیا جا سکتا ہو اور جنگ کرنا پڑ جائے تو وہاں پر بھی جنگ کی جائے گی۔ تو اللہ والوں کی جنگ مال غنیمت اور کشور کشائی کے لیے، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہوتی، جیسے کہ دنیا داروں کی جنگیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ والے اللہ کی خاطر لڑیں گے اور اللہ کے حکم کے تحت لڑیں گے، جیسے کہ قرآن حکیم جا بجا مقاصد متعین کرتا ہے جنگ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے حارث بھائی؟ ماشاءاللہ۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شہادت کا ذکر آیا ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر شہید کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک، سوال یہ آیا ہے کہ شہادت کا لفظ استعمال کیا گیا ترجمے میں، کہ شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ترجمے میں قتل کے حوالے سے۔ ناظرین کرام آپ نے بھی غور کیا ہوگا، تو یہاں تو ذکر تھا اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی جو آیت آج ہم نے سمجھی 144، اس میں ذکر آیا کہ اگر وہ دنیا سے تشریف لے جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پیروں پر الٹے پھر جاؤ گے، یہ بات آئی تھی اس میں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام سورۃ البقرہ میں بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ آیت 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے شہداء کا لفظ سورۃ البقرہ میں سمجھا ہے، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا البقرہ 143،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہداء گواہ بن جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہ بن جائیں۔ یہ مباحث پہلے ہماری نشستوں میں آئے ہیں، شہید کے معنی گواہی دینے والے کے، اور جو اللہ کی راہ میں جان تک کا نذرانہ پیش کر دے ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ احادیث میں، عربی میں ظاہری بات ہے، احادیث میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے شہید کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ہاں قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کے لیے قتل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اصطلاح کا تھوڑا سا فرق ہوگا یا الفاظ کے استعمال کا فرق ہوگا۔ تو ہم جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ شہید کر دیا گیا، اس کے لیے قرآن حکیم میں لفظ کون سا آتا ہے؟ قتل کا، جیسے یقتلو آیا البقرہ 154 میں، یا جیسے یہاں پر یہ لفظ قتل شہید کے معنی میں استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے۔ احمد آپ کا کیا سوال ہے؟ سر یہ آخرت کے بدلے کے ساتھ حسن کا ذکر آیا، آخرت کے بدلے کے ساتھ حسن کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، اس کی مزید وضاحت کر دیں۔ اس کی مزید وضاحت کر دیں۔ اصل بات کیا تھی کہ ذکر ہوا کہ اللہ نے انہیں بدلہ دیا ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا حسین بدلہ دیا۔ تو حسین، عمدہ، خوبصورت، ریمارکیبل، بیوٹیفل، یہ لفظ آ رہا ہے آخرت کے بدلے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا بدلہ کتنا ہی اچھا ہو، دنیا عارضی، دنیا کا بدلہ بھی عارضی ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے تو وہاں کا بدلہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اسی لیے بار بار کہا کہ اصل بدلہ دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، اصل بدلہ تو ملے گا آخرت میں۔ تو آدمی کو دنیا کی بجائے کہاں کی فکر کرنی چاہیے؟ آخرت کی۔ دنیا کو کوئی فائدہ مل جائے کوئی حرج نہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے ایک صحابی کے گھر میں رضی اللہ عنہ کھڑکی بنا رکھی تھی، روشن دان تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں بنائی تم نے بھائی؟ کہا جی ہوا آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم نیت یہ رکھو کہ تمہیں اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آ ہی جائے گی، روشنی تو آ ہی جائے گی۔ تو ہم بھی نیت رکھیں اصلاً تو جو کام کرے آخرت کے لیے، جو خیر کا کام کرے آخرت کے لیے، دنیا کا بدلہ تو مل ہی جائے گا، مگر حسن یہاں نہیں ہے، اصل میں بدلہ کہاں پر ہے؟ وہ آخرت میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، کوئی لفظ اضافی نہیں ہے، معاذ اللہ، ہر لفظ کی پلیسنگ سبحان اللہ خوبصورت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ تھوڑی سی وضاحت بھی ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ۔ چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات کی طرح۔ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آخری چند مختصر سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآنی معلومات کا سیگمنٹ۔ آج کا نقطہ بھی پچھلے نکات کے تسلسل میں ہے، کئی دنوں سے انبیاء اور رسول کے حوالے سے ایک ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کی اقوام میں شرک اور بعد کی اقوام میں شرک کے علاوہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی برائیاں بھی پیدا ہوئیں۔ اب یہ نقطہ، اس کی وضاحت پچھلی نشستوں میں آ چکی ہے۔ 3 رسول تھے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور 3 رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ کیا مطلب؟ جن 6 رسولوں کا ذکر قرآن تفصیل سے بار بار کرتا ہے، حضرت نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام، 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ نوح، ہود اور صالح پہلے ہیں علیہ السلام، اور لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا دور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے۔ پچھلے 3 رسولوں کی قوموں کا ذکر بار بار آتا، ان میں بنیادی برائی شرک کی تھی۔ بعد والوں میں شرک کے علاوہ معاشرتی برائی، ہم جنس پرستی کی گندگی لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ معاشی سطح پر برائی، ناپتول میں کمی شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ سیاسی جبر فرعون اور آل فرعون کا تھا، بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ تفصیل سے ہم پچھلی نشستوں میں پڑھتے آئے، مگر کچھ اور نکات یعنی پوائنٹس ہیں جو اسی حوالے سے آئندہ کی نشستوں میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا ایک مختصر راؤنڈ اپ ہوتا ہے آخر میں۔ آئیے جائزہ لیں۔ پہلی بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، چاہے وہ 2 سال کی کسی کی زندگی ہو یا 20 سال کی یا 40 سے 50 کی۔ آپ اور میں بس یہ غور کر لیں ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں۔ آنی ہے، اپنے وقت پر آئے گی، اللہ یقین عطا فرمائے۔ دوسری بات، امت کی اصلاً وابستگی نبی علیہ السلام کے مشن سے ہونی چاہیے۔ وہ تشریف لے گئے مگر مشن باقی ہے اور ذمہ داری ہماری ہے، اللہ اس مشن میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغام کو پہنچانا بندوں تک اور رب کی زمین پر رب کے عطا کردہ نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ تیسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں، اہل ایمان کا بھروسہ قوت و کارکردگی پر نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ پر توکل، اس کا ذکر
اور اس سے دعا میں بھی مشغول ہوتے ہیں. بھی اسباب اختیار کر لے مگر نگاہ اللہ کی طرف ہو اور اس پر توکل, اس کا ذکر, اس سے دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, جیسے کہ اللہ والوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ. ہم سب اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. آئیے آج بھی 3 سوالات پر غور کریں. جائزے میں پہلا سوال, کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور ان کی جد و جہد میں عملاً شریک ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ گلاس ٹوٹے ہمارے گھر میں, ہمیں غصہ کس قدر آتا ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو قربان کر دیا جائے, ان کی خلاف ورزی کی جائے, دین مغلوب ہو جاتا ہو, ہمیں کچھ فکر ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا. دوسرا سوال, کیا ہم دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے؟ بن تو جائے گی دنیا, کافروں کی بھی بن جاتی ہے, آخرت تو برباد ہو جائے گی. ہم کس کے طلبگار ہیں, دنیا کے یا آخرت کے؟ تیسرا اور آخری سوال, کیا مارکہ حق و باطل میں اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں یا مسبب الاسباب پر؟ مسبب الاسباب کون ہے بھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالی اسباب عطا فرمانے والا. مگر اس سوال سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہم مارکے کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں, ہم حق و باطل کے مارکے کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں, اور اس میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. پھر بات آئے گی نا کہ ہماری نگاہ اسباب پر ہے یا مسبب الاسباب پر. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین کرام. گزشتہ سوال کا جواب, پچھلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا, دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑو. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سادہ سی ہنٹ دی گئی تھی سورہ شورا کی, امید آپ کو جواب ملا ہوگا. سورۃ الشورى آیت نمبر 13, سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں درست جواب موجود ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. 5 رسولوں کا ذکر آیا, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو انہیں حکم وہ تمہیں بھی حکم, ایمان والوں کو دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پوری امت کے کرنے کا کام یہ ہے, امت جس کام پر آئے گی تفرقے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آج کی ہنٹ بھی وہی ہے جو کل تھی, سورہ شورا ہی میں تلاش کر لیجئے گا. چھوٹی سی صورت ہے, انشاءاللہ آسانی سے جواب ملے گا. جواب اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت صبر کرنا پڑتا ہے آپ کو, مجھے پتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو قبول فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, قاری صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو, کیمروں کے پیچھے جو ٹیم ہے اسکرین پر جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے, اس پوری ٹیم کو, سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.